اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں، غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم نے دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ یہ غزوہ جو ہے سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام میں، اور اس غزوے میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان، اختبار، بلا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی نعم اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑے حکم ہیں اور بہت بڑی ہدایات ہیں اور بہت بڑے عبر۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میری نعمت ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے گھر سے اس غرض کے لیے نکالا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میری نعمت ہے کہ جب دو چیزیں آپ کے سامنے تھیں، یا عیر یا نفیر، کہ یا تو مقابلہ ہو اس قافلے والوں سے یا مقابلہ ہو ابو جہل کی جماعت سے اور جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتیں ہیں، میری حکمتیں ہیں کہ ان میں سے، حالانکہ ہر آدمی فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے انعام ہے کہ میں نے آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے کرایا جو صحیح معنی لڑنے کے لیے آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے آئے نہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو قافلہ بھی آپ کو مل جاتا، لیکن اللہ کی حکمتیں یہ تھیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی میری رحمتوں میں سے ہے کہ جب آپ دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کو پکار رہے تھے، تو ہم نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا، ہم نے آپ کی دعاؤں کو منظور کیا، اور یہ بھی میرے انعامات میں سے ہے کہ وہ دعائیں ایسی منظور ہوئیں کہ ہم نے آسمانوں سے فرشتے آپ کی نصرت کے لیے اتار دیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی میری نعمتوں میں سے ہے کہ جب عین جنگ قریب آ گئی، جب عین لڑائی کا وقت بالکل متصل قریب ہو گیا اور مسلمانوں کے دلوں میں خوف بھی ہے، خدشات بھی ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی قوت سے اور 3 گنا زیادہ لشکر سے مقابلہ ہے،
اللہ پاک فرماتی ہے کہ پھر یہ بھی میں نے انعام پیا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ، کہ میں نے نیند ڈال دی، اور اس نیند میں ایسی اللہ کی رحمت تھی کہ بس جب آنکھ کھلی تو سب تھکان اتر گئی اور تر و تازہ ہو گئے اور دلوں کو اطمینان کامل نصیب ہو۔ اور بے عین ہی اسی طرح کا واقعہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا کہ جب مسلمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعداء اسلام اور اعداء دین مشرکین کے مقابلے پر تھے، اور وہ بھی ایک بہت بڑے خوف کا، گھبراہٹ کا، دہشت کا زمانہ تھا، اس وقت بھی اللہ نے نیند ڈالی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاس۔ تو اسی لیے علماء محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر عین جنگ میں، قتال میں، اس خوف کے وقت میں اللہ نیند ڈال دے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور انعام ہوتا ہے، اور اگر نماز میں نیند تنگ کرے تو یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں تو لازمی ہے کہ انسان بالکل یعنی حاضر ہو، قلباً بھی اور قالباً بھی، اور نماز تو ایک عاجزی اور تذلل کا مقام ہے، بندگی ہے۔ اس وقت میں غفلت جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ غفلت بہت بڑی خطا ہے، کیونکہ مومن کا تو مقام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے خشوع اور خضوع کامل سے آدمی نماز میں حاضر ہو کہ گویا اللہ دیکھ رہے۔ اور جب بندہ غفلت کرتا ہے، نماز میں کھیلتا ہے، نماز میں اپنی توجہات کو ہٹا دیتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے احادیث مبارک میں موجود ہے کہ آدمی اگر صفوف صلاۃ جو ہیں، اگر نمازیوں کی صفیں ٹیڑھی ہیں تو اللہ نظر بھی نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی صف ہوتی ہے، ایک آدمی بھی ٹیڑھا ہو جائے تو صف تو ٹیڑھی ہو گئی، اور کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے کہ اللہ کی نظر سے محروم ہو۔ لیکن لڑائی کے وقت میں تو آدمی کو خوف سے نیند نہیں آتی نا۔ آپ دیکھیں کوئی ڈر ہو تو آدمی سو نہیں سکتا، کھٹکا ہو آدمی سو نہیں سکتا، رات کو ہوا سے دروازہ ہی زور سے لگ جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت اگر اللہ نیند ڈالے تو یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ایک رحمت۔ اسی طرح میرے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پہ ایک اور نعمت دی کہ ہم نے آسمان سے پانی بھی اتارا، اور اس پانی سے تاکہ تم پاکیزگی حاصل کرو، وضو ہے، ضرورت ہے، غسل ہے، اور اس غسل سے، اس پانی سے، اس اللہ کی رحمت سے یہ بھی ہوا کہ جو شیطان نے وساوس ڈالے تھے، نبی سامنے 3 گنا لشکر ہے، تم 313 ہو اور سامنے 1000 ہے، تمہارے پاس تو صرف حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے پاس ایک گھوڑا ہے، اور ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تو کمال ہے، وہ تو 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے تھے صرف اپنی فوج کو کھلانے کے لیے۔ کفار مکہ کے پاس تو یعنی اتنا انتظام تھا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے صرف کھانے کے لیے، اور مسلمانوں کے بعد تو سواری کے لیے بھی اونٹ نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ اس سے ہم نے آپ کے دلوں میں جو شیطان نے وساوس ڈالے تھے نا وہ بھی ہم نے دور کر دیا، اور پھر ہم نے آپ کے دلوں کو بھی اور قدموں کو بھی دونوں کو جما دیا۔ جب سکون حاصل ہو گیا دل جم گئے، جب بارش برس گئی ریتیلے علاقے پہ ریت جم گئی تو پاؤں جم گئے۔ اب دیکھو نا، پاؤں جمے لیکن دل اندر کانپ رہا ہو تو پھر کیا جمے گا؟ اچھا، دل تو جمع ہوا ہے لیکن ریت میں چل رہا ہے تو آسان تو نہیں ہے کہ پاؤں گھس جائیں ریت میں، بندہ کیسے چلے؟ کتنا بڑا بہادر ہو، کتنا بڑا شجاع کیوں نہ ہو، کتنی بڑا قوت والا آدمی کیوں نہ ہو، اسے آپ چلائیں تو آپ ریت میں، وہ تو بیچارہ 1 کلومیٹر کے بعد بھی ہانپ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پانی بھیج کے ایسا تمہارے لیے حل کر دیا کہ دل کو بھی جما دیا اور اقدام کو بھی جما دیا، اور پھر ہم نے نعمت اللہ کی مزید انعام و کرم دیکھے غزوہ بدر میں۔ فرمایا یوحی ربک الی الملائکہ، حالانکہ اللہ نے تو ان فرشتوں کو اتارا ہی اسی لیے، اللہ کا حکم ہو گیا، لیکن فرمایا پھر ہم نے ملائکہ کو وحی، اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ملائکہ کے ذمے یہ کام لگایا گیا فثبت الذین آمنوا، کہ تم مومنوں کو جماؤ، حوصلہ دو، تسلی دو۔ اللہ نے فرمایا اور پھر میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ مومنوں کے دلوں کو تم جماؤ اور کافروں کے دلوں میں خوف و دہشت میں ڈال دوں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ فضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں پر، اور ان کے پور کو مار دو، یعنی جوڑ جوڑ کاٹ دو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اصل وجہ جو تھی وہ بھی بیان کر دی، تاکہ قیامت تک کسی دشمن اسلام کو اللہ کے پیارے نبی اور صحابہ پہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ وہ دہشت گرد تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ قذاق تھے، وہ قافلہ لوٹنے جا رہے تھے۔ لڑائی جو ہے مانا دولت کے لیے ہو گئی نا، قافلے کے لیے ہو گئی، پیسے کے لیے ہو گئی۔ اللہ نے وہ بھی فرما دیا کہ نہیں، ایسی بات ہے۔ یہ غزوہ کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ سے دشمنی لی، اللہ کے رسول سے دشمنی لی، اس لیے ہم نے اس غزوے کے اسباب مکمل فرما دیے، اور ساتھ اس کے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو کچھ دنیا میں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ تو ایک عذاب ہے، تھوڑا سا چکھ لو، اصل عذاب تمہارے لیے تو عذاب جہنم ہے۔ اصل تو مشرکین کے لیے جو عذاب ہے وہ جو جہنم کا عذاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ تو اسی میں ہمارے لیے کتنے اسباق ہیں کہ جب آدمی اللہ کے لیے نکلتا ہے میدان تو مسلمانوں کو کبھی قلت و کثرت کا کوئی فکر نہیں ہوتا، مسلمانوں کو کبھی اپنے اسلحہ پہ ناز نہیں ہوتا، مسلمانوں کو کبھی اپنے عددی قوت پر یا اسلحے کی قوت پر یا مالی قوت پہ بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ مسبب الاسباب اللہ پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جب آدمی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان کارزار میں اتر آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج ہماری دعائیں، آج ہماری فریادیں، آج ہماری پکار جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم تو ماشاء اللہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے
ہم ماشاءاللہ قالینوں پہ بیٹھ کے 10 نعمتیں کھا کے اور اس کے بعد ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ دعا تو تب منظور ہوتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، کہ تم بھی تو پھر وہی حالات پیدا کرو نا اللہ کے دین کے لیے، آؤ نا اللہ کے راستے میں. اسی سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نصرت فرماتے ہیں. انبیاء ہوں یا اللہ کے رسول ہوں یا اولیاء ہوں، نصرت فرمانے والا، مدد فرمانے والا، فتح دینے والا، دشمنوں کے مقابلے پہ کامیابی دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات. اسی لیے دوسری آیات مبارک میں یہ بھی وضاحت آ گئی، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی ہوتی. اور اسی غزوہ بدر کی دعاؤں میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شدت کی گھڑی میں اس عین پر خطر وادی میں اور پر خطر مقام پہ پکار رہے ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ، کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ یا اللہ اگر تو نے میری اس چھوٹی سی جماعت کو بھی ہلاک کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میرا اللہ جو تو نے میری نصرت کا وعدہ کیا ہے آج پورا فرما دے. تو اس سے بڑا سبق ہمیں کیا مل سکتا ہے کہ ایسے حالات میں اللہ کے نبی تو اللہ کو پکاریں اور حضور کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکاریں یا غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانے، تو اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا. ان تمام آیات مبارکہ کے بعد جو آج ہم نے آیات آج کے سبق میں پڑھی ہیں، اس میں بھی ایک خاص احکام ہیں جو غزوے سے تعلق ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا مٹ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، اس ٹائم میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ پھر خبردار کبھی پشت دے کے نہیں بھاگنا. ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ عین لڑائی میں جب کافروں سے لڑائی ہو، دشمن سے لڑائی ہو، جو شخص بھی پشت دے کے بھاگا، ہاں مگر یعنی اب استثنائی صورت آ رہی ہے. اب وہاں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عین قتال میں، جنگ میں جب عین لڑائی ہو جائے تو کسی کا میدان چھوڑ کے بھاگنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم. تاکہ احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ 7 گناہ جو ہیں بندے کو ہلاک کرنے والے، لفظ ہیں اس کے ساتھ 7 الموبقات، یعنی 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں.
ان گناہوں میں جہاں شرک سب سے اول میں ہے، ایک یہ بھی گناہ ہے کہ مسلمانوں کی کافروں سے مقابلہ ہو، لڑائی ہو اور بھاگیں، یعنی یہ گناہ جو ہے یہ بھی ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے اور کوئی نیکی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یاد رکھ رہے ہیں کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ 3 گناہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں ان کے ساتھ کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا حضور کون؟ فرمایا سب سے پہلی چیز تو شرک ہے کہ اگر آدمی نے شرک کیا پھر ساری زندگی تہجدیں پڑھتا رہے، ساری زندگی طواف کرتا رہے اور ساری رات عبادتوں میں گزار دے، اللہ کے ہاں ڈھیلے کے برابر بھی مشرک کی عبادت کا فائدہ نہیں۔ کانوا قیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا ڈھیلے کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی نیکیاں فائدہ نہیں دے، کیونکہ اللہ نے اپنے بعد جو ہے انسان کے لیے اس کے والدین کا ذکر کر دیا، جیسے کہ قرآن پاک میں، یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے انسانوں کو والدین کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کہ اللہ کے بعد تو اطاعت میں اللہ کے نبی کا مقام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، اور والدین سے بھلائی، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی عظمت طاعت کے بعد ذکر کر دیا کہ والدین۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے کہ خالق حقیقی تو اللہ کی ذات ہے نا، سب کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اسباب کی حد تک مجازی طور پہ جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ اللہ نے والدین کے لیے رکھے ہیں، انہی سے پھر بندہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر نیکی کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اور تیسرا گناہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی بھی فائدہ نہیں دیتی، فرمایا میدان جنگ میں پشت دے کر بھاگنا۔ یہ تولی جو ہے یوم الزحف، یوم القتال، جنگ کے دن میں مسلمانوں کا پشت دے کر بھاگنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی دشمنوں کے مقابلے پہ اگر پشت دے، پھر ایک بندے کا وہ فیل نہیں ہوتا، اس کو دیکھ کر پوری صفوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھو نا، آدمی بزدل ہو لیکن بہادر کھڑے ہوں، ہمت بنائے تو وہ بھی بہادر بن جاتا ہے، اور جب آدمی کوئی بزدلی کرے تو پھر بہادر بھی بزدل بن جاتے ہیں، وہ بھی حوصلہ ہار جاتے ہیں، اور دشمن کا مورال جو ہے وہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی وہ تو بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ دشمنوں کے مقابلے پہ بھاگنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، 2 صورتیں ہیں استثناء کی، 2 صورتیں ہیں جس میں اللہ نے معافی دی۔
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر بھاگنا نہیں ہے بلکہ جنگی چال ہے، کیونکہ الحرب خدع، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود بخود پیچھے ہٹتے ہیں کہ تاکہ اور دشمن آگے آ جائے، اور دشمن آگے آ جائے، اور پھر اس پہ اکبارگی ہم حملہ کریں. اور کبھی جنگی نقطۂ نظر سے آدمی اپنے آپ کو خود کمزور دکھا کے بھاگتا ہے تاکہ دشمن بڑھتا ہے اور پیچھے سے ہماری کمک پہنچے اور حملہ آور ہو جائے اور دشمن گھیرے میں آ جائے. اللہ نے فرمایا اگر اس لیے کوئی پیچھے ہٹے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور دوسرا ارشاد فرمایا او متحیزا الی فئۃ، یا آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی اب ہم بہت کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، جنگ نہیں جیت سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ ذرا ہم پیچھے چلے جائیں، ہماری کمک پہنچ جائے، یا فلاں جگہ پر ہماری جماعت موجود ہے ان کے ساتھ مل کے پھر دشمن پہ حملہ کریں گے، وہ بھی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ دلوں کو جانتے ہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ سے منہ موڑ کے نہیں بھاگا، یا تو جنگی چال کے طور پہ پیچھے آیا ہے، یا اس نے اس لیے پیچھے آئے ہیں کہ ہم اپنی فئہ جماعت کو مل جائیں اور پھر پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوں. تو اگر یہ دو صورتیں ہوں تو گناہ نہیں ہو. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور آپ بھی وہاں جب جنگ ہوئی اور شدت ہوئی تو اللہ رحمت فرمائے پاؤں اکھڑے واپس آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ بہت بڑے تقوی والے اور بہت بڑے اخلاص والے آدمی تھے، سیدھا مدینے میں پہنچے تو حضور کی خدمت میں آ گئے. آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، میں جنگ سے بھاگ کے آیا ہوں، ہم سب جنگ سے بھاگ کے آئے ہیں، ہمارے ساتھی بھی، اور پھر جو ہماری سزا ہو ہم حاضر ہیں، ہم نے غلطی کی. کیونکہ یہی وجہ تھی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ایمان دیا تھا، یہ نہیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوتی، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہر بات کو ذرا تناظر میں دیکھیں کہ ان کا اتنا بڑا ایمان تھا کہ اگر غلطی ہو گئی تو پھر ان کو چین نہیں آتا تھا، فوراً آ جاتے تھے حضور ہم سے یہ غلطی. اور وہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی تھی نعوذ باللہ کہ وہ گناہوں پہ جمے رہیں اور گناہوں پہ، وہ انسان ہے، فطرت ہے، انسان سے خطا ہو جاتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آئے، انہوں نے کہا حضور ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ جنگ سے بھاگ آئے، ہم تو نحن الفرارون، ہم بھاگنے والوں میں ہیں. حضور پاک نے فرمایا نا نا بل انتم العکارون وانا فئتکم. حضور نے فرمایا نہیں تم بھاگ کے نہیں آئے ہو، تم تو واپس آئے ہو تاکہ جماعت لے کے مدینے سے طاقت لے کے حملہ کرے، اور میں تمہاری طاقت ہوں، میں تمہاری جماعت ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور یہاں سے مسئلہ نکل آیا کہ اگر جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہٹے تب بھی کوئی جرم نہیں ہے، اگر اپنی جماعت تک پہنچنے کے لیے پیچھے ہٹے کہ ان کو مل کے پھر حملہ کریں گے پھر بھی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں اور پشت دے کے بھاگے تو پھر یہ گناہ عظیم. اگر مقابلہ ہو جائے کافروں سے تو پھر آدمی جم جائے بس.
اسی لیے جو اصحاب رسول کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ یہی تو ہے، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کے جو ساتھی ہیں صحابہ ایمان لانے والے کافروں کے مقابلے پہ سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، یعنی جب غزوے کا رن پڑا تو بنو ثقیف جو تھے وہ بڑے تیر انداز تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ تھا اور بے حد تیر انداز تھے۔ انہوں نے ایسا تیروں کی بارش برسا دی کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے سب۔ اللہ نے قرآن میں جہاں ذکر کیا فرمایا یہ ان کی غلطی ہے، انما استزلهم الشیطان، جو ہے وہ واقعی بہت بڑا گناہ۔ ان آیات مبارکہ میں تو یہی ذکر ہے، لیکن انشاءاللہ جب ہم آگے پہنچیں گے اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے، اگلے آیات جب ہم پڑھیں گے تقریباً 65 یا 66 نمبر جو آیت آئے گی اس میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، وہ بھی اسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ نے پہلے یہ حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ اگر تم یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تم میں 20 بھی ہوں گے نا تو 200 کا مقابلہ کر سکتے۔ اسی طرح یہ بھی حکم تھا کہ اگر 1000 ہے تو پھر 2000 کا مقابلہ، لیکن اس سے پہلا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ یعنی اپنے سے بھی 2 گنا زیادہ طاقت کا مقابلہ کر سکتے۔ پھر آیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ۔ پھر اللہ نے رعایت فرما دی، تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر آدمی کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا طاقت سے ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے مقابلے پہ 3 ہیں اور وہ بھاگے تو اس کو بھاگنا نہیں کہیں گے، لیکن اگر ایک کے مقابلے پہ 2 ہیں اور بھاگے تو اس کو بھاگنا کہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اب یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان اگر 1000 ہو تو 2000 سے ٹکر لے سکتا، یعنی اپنے سے 2 گنا قوت سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن اگر آگے قوت 6 گنا ہو جائے، 3 گنا بڑھ جائے تو پھر وہ بیچارہ واپس آ جائے تو اس کو بھاگنا نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک کا 3 سے لڑنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں یہ تفصیل آ گئی کہ اب مسئلہ ہمیں کیا سمجھ آیا ان تمام آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر کہ اگر اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہماری تعداد سے 3 گنا 4 گنا 5 گنا بڑی ہے، تو پھر اگر ہم نہ لڑیں اور ہم پشت پھیر کے واپس آ جائیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، اور اگر مسلمانوں کے مقابلے پہ 2 گنی طاقت ہے، یعنی ہم 100 ہیں وہ 200 ہیں، ہم 1000 ہیں وہ 2000 ہیں، تو اب ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر ہم گناہگار۔ بعض واقعات صحابہ کے ایسے بھی آتے ہیں تو وہ استثنائی واقعات ہوتے ہیں، مسئلہ شریعت کا وہی ہے جو نصوص میں حکم ہے، کہ جیسے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تھوڑی سی تعداد کے ساتھ ہی عیسائیوں کے بہت بڑے لشکر سے ٹکر لے لی، تو وہ ایک خصوصی حالات ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نصرت ہوتی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات جاری فرمائے کہ اگر ان 2 چیزوں کی صورت میں
کہ علاوہ تم پشت دے کر بھاگو گے فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، پھر وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، اس نے اللہ کا غضب لے لیا اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہے، اور جہنم کیا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ کے صحابہ آپ ان کو فرما دیں، بتلا دیں، تم لوگوں نے نہیں قتل کیا، اصل تو اللہ نے قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے اسباب نزول میں کہ جب اللہ نے فتح دے دی، جب اللہ نے اپنے نبی پاک کی نصرت فرما دی اور مشرکین مکہ میں سے 70 مارے گئے، بڑے بڑے ان کے سردار اور بڑے بڑے شرک کے جو ستون تھے، اور 70 قید ہو گئے، تو خدا کی قدرت ہے نا کہ اب جنگ جیت جائے تو پھر ہر آدمی اپنی بہادری کی باتیں سے میں نے یہ کیا بھائی اور میں نے یہ کیا، یہ فطری بات، یہ ہر انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے جیت جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جیت ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ کیا۔ تو جب یہ باتیں ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں یہ تمہاری بہادری نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے مارا ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ 313,000 پہ غالب آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہتھے جن کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو وہ تلوار والے پہ غالب آ جائیں، تم نے نہیں مارا، اصل اللہ نے مارا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کو بھی خطاب فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکی مٹی، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ وہ واقعہ مبارک یہ تھا کہ جب بالکل کفار سامنے آ گئے، دشمن سامنے آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ مٹی لے کے کافروں کی طرف پھینکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ مٹی لے کر ایک دفعہ پھینکی، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ دشمنوں کے لشکر جو تھا وہ 3 حصوں میں تھا، ایک دائرہ، ایک بایاں اور ایک سامنے۔ پہلے جنگیں اسی طرح ہوتی تھی کہ اپنی فوجوں کو اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا، عربی میں اس کو کہتے تھے میمنہ، میسرہ، قلب، یعنی یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے اور یہ دل ہے، تاکہ حملہ جو ہے وہ تینوں طرف سے ہو، سامنے والے آگے بڑھیں گے، ادھر والے ادھر سے دباؤ ڈالیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں آپ نے مٹی لی اور پڑا، اور اس کے بعد دائنی ان کے کافروں کے داہنی فوج پہ ڈالی، بائیں فوج پہ ڈالی اور درمیان میں ڈالی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ وہ مٹی جو ڈالی تو کوئی کافر نہیں بچا جس کی آنکھ میں اور سر پہ نہ پڑی ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، آپ نے تو اسباب ظاہری کی حد تک پھینکی ہے، اصل پہنچانے والی تو اللہ کی ذات ہے کہ ایسے پھینکو اور سب کے آنکھوں میں پہنچ جائے اور سر کے سروں پہ پہنچ جائے۔ اور اس کا معنی نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے بعض فرق ضالہ جو ہیں یہ لے لیتے ہیں کہ وہ جی ظاہر میں نبی ہوتا ہے اور اندر میں خدا ہوتا ہے، تو خدا تو خود کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی، تو آپ خدا تھے نا۔ نعوذ باللہ یہ شرک عظیم ہے۔ یہی وہ کفار کے عقیدے ہیں، حلولیہ کے عقیدے ہیں، مشرکین کے عقیدے ہیں،
اور وہ اللہ کی ان آیات مبارکہ میں اپنے عقل سے تعویلات کر کے ایسے ترجمے کرتے ہیں جو زیادہ حق سے ہٹا دیتے ہیں، اور توحید کے بجائے بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ حالانکہ اس میں تو اللہ ان کی قوت کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ جو کچھ کیا ہم نے کیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ خدا ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے تو پھر تو معنی یہ تھا کہ صحابہ کو بھی تو کہا گیا نا کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا، وہ بھی سارے بھی خدا بن گئے نعوذ باللہ۔ اور پھر اسی آیت مبارک میں دیکھ لیں کہ دونوں جماعتوں کا ذکر اللہ نے صحابہ کا بھی ذکر کیا اور خود اپنے نبی پاک کا بھی ذکر کیا۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اللہ کے قرآن میں، غور کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ صحابہ کو فرما دیں فلک تو تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا، تو اللہ نے کیا ہے۔ اور آگے یہ کہہ دیا کہ آپ نے نہیں پھینکا، وما رمیت اذ رمیت۔ تو اس میں حکمتیں دیکھیں، غور کریں کہ جب صحابہ کی بات ہو گئی کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم نے یہ کیا، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب صاف بات ہے نا کہ صحابہ پر ایک غم، ایک تھوڑی سی کیفیت ہوگی، دیکھو اللہ نے تو ہماری حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے صرف آپ کو نہیں کہا، اپنے نبی کو بھی تو کہہ رہا ہوں، صرف تمہیں نہیں کہا، میں نے اپنے نبی کو بھی تو کہا ہے نا کہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ کی طرف سے تھی۔ اس میں تمہاری کوئی توہین نہیں ہو رہی، اس میں کوئی تنقیص نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا جو ہے اس میں اتنا بڑی ہدایت تھی کہ صحابہ سے لے کر قیامت تک مسلمان سمجھ لیں کہ ہم تو اسباب ظاہری کی حد تک عمل کرتے ہیں، اصل مسبب پہ نظر ڈالو، اپنی قوتوں پہ نظر نہ ڈالو، اپنی بہادری پہ نظر نہ ڈالو، اپنے اسباب پہ نظر نہ ڈالو، بلکہ مسبب الاسباب اس رب پہ نظر ڈالو جو اصل طاقتوں کا مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی۔ اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں، عجیب یعنی واقعہ ہے یہ غزوہ بدر بھی عجیب غزوہ ہے، اسلام کا عظیم اور عجیب غزوہ۔ ابو جہل جب مکے سے نکلا ہے نا فوج کو لے کر، کئی کتابوں میں روایات میں موجود ہے کہ ابو جہل نے پتہ ہے کیا کیا؟ چلنے سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، آ کے کعبہ شریف کا طواف کیا، اور باقاعدہ ملتزم پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی۔ یعنی آپ حیران نہیں ہوں گے کہ ابو جہل خدا سے مانگ رہا ہے اور مسلمان قبروں سے۔ اجال ہے، مشرک، کافر، لیکن جنگ میں پہلے نہیں جا رہا جب تک دعا نہیں مانگ رہا اللہ سے۔ اچھا، اور دعا کیا مانگی؟ خدا کی شان دیکھو، آگے کہتا ہے میرا اللہ، ہم جو دو جماعتیں ہمارا ٹکراؤ ہوگا، ایک ہماری جماعت ہے، ایک حضور کی جماعت ہے، ان دو میں جو افضل ہو اس کو فتح عطا فرما۔ نہیں کہتا کہ ہمیں فتح عطا فرما، کہتے دو جماعتوں میں جو افضل ہو اس کو فتح عطا فرما، اور دو جماعتوں میں جو زیادہ شریف اور شان والے ہوں ان کو فتح عطا فرما۔ اور دو اگلی بات سنیں، اور کہتا ہے کہ دو جماعتوں میں میرا اللہ جو حق والے ہوں ان کو فتح عطا فرما۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ حق پر تو ہم ہیں، کیونکہ ہر باطل یہی سمجھتا ہے نا کہ میں حق پہ ہوں، اگلا دھوکے پہ ہے۔ جتنے باطل فرقے ہیں اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم باطل ہیں تو کون باطل پہ رہتا ہے؟ اگر آدمی کو پتہ لگ جائے کہ میں جھوٹ پہ ہوں، میں باطل پہ ہوں، میں بدعت پہ ہوں، میں گمراہی میں ہوں، کون قائم رہے گا؟ وہ اس کو دین سمجھتا ہے۔ ابو جہل بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم تو حق پہ ہیں، تیرے کعبے کے مجاور ہیں اور حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، اور بالکل ہمارا تو ایک طریقہ تھا، یہ تو جب سے آئے حضور پاک انہوں نے آگے لڑا دیا لوگوں کو کہ اب باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، شوہر بیویوں سے جدا ہو گئے۔ یہ سارا جھگڑا تو حضور پاک کے آنے کے بعد ہوا ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک کٹھے گزار رہے تھے۔
یہی آج تک لوگوں کے دماغ میں بات سمجھ نہیں آتی. آج بھی جو آدمی حق کی بات آ کے کہتا ہے یہی مولویوں نے تو آگے لڑائے ہیں. پہلے تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، سارے اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، حرام بھی اکٹھے تھا، حلال بھی اکٹھے تھا. آج بھی بعین ہی یہی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی صحیح آدمی اللہ کی توحید بیان کرنے والا چلا جائے اور وہ اللہ کی توحید بیان کرے، وہ کہتے ہیں جناب یہ مولوی صاحب جب سے آئے نا اسی نے آگے سارا فتنہ ڈالا ہے. پہلے 11ویں پہ ہم کٹھے تھے، 12ویں پہ ہم کٹھے تھے، عرس میں کٹھے تھے، 40ویں میں کٹھے تھے، کل شریف پہ کٹھے، ختم شریف پہ کٹھے. جب سے یہ مولوی آیا ہے نا ساری فرقہ واریت اسی نے پیدا کی. اور یہ آج کا الزام نہیں، یہ لوگ نے اللہ کے نبی پہ بھی الزام لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن المغیرہ نے سامنے آگے کہا، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحت حرامنا وحرام آبائنا. کہنے لگا حضور آپ تو ہمیں بڑے پیارے ہیں، آپ کو تو ہم محبوب سمجھتے تھے. محمد عربی یہ کیا کیا آپ نے؟ ہمیں بھی جھوٹا کر دیا، ہمارے باپ دادا سب ہم غلط تھے. ارے باپ دادا اسی طرح لات و عزا کی عبادت کرتے آئے، پوجا کرتے آئے، حبل کی اسی طرح بتوں کو ہم نے کعبے میں رکھا ہوا دیکھا ہے، تو ہمارے باپ دادا بھی غلط تھے، ہم بھی غلط تھے. انا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا اسی راستے پہ پایا تھا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب کو ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اب دیکھیں ابو جہل دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ دو جماعتوں میں جو حق پہ ہو اس کی نصرت فرما، اس کی مدد فرما، آج حق واضح ہو جائے. اور دو جماعتوں میں جو افضل ہو اسی کو کامیاب فرما، اور دو جماعتوں میں جو سب سے زیادہ شریف کریم ہوں ان کو کامیاب فرما. اب وہ بدبخت یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں دعا نہیں مانگ رہا، میں تو اپنے لیے بد دعا کر رہا ہوں، دعا تو صحابہ کے لیے مانگ رہا ہوں، کیونکہ حق والے تو محمد مصطفیٰ ہے، تو اللہ تو حق والوں کو فتح دیں گے نا. سب سے افضل تو محمد الرسول اللہ ہیں، اور تم تو یہی مانگ رہے ہو جو افضل ہو اس کو فتح ملے. تو حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے جب مٹھی پھینکی مٹی کی تو سب کے آنکھوں میں پہنچی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے امتحان تھا، اختبار تھا، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے. اور یہ سارا کیوں ہوا؟ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اور بشارت ملی مسلمانوں کو کہ جو فتح ہم نے آپ کو دی ہے یہ فتح تو میرے محبوب دے دی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کافروں کے مکر کو مٹاتے رہیں گے، کمزور کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو فتح دیں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کامرانی عطا فرمائیں گے. تو غزوہ بدر کے احکام میں یہ بھی احکام مبارک ہیں. اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مومن تھے جن کو لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، تو اللہ نے ایک سرنگ کے ذریعے چین پہنچا دیا. کتنے سال میں پہنچے اللہ عالم، نہ کسی حدیث میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے اور نہ قرآن مبارک کی کسی آیت کی تفسیر میں کسی مفسر نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جو چیز انسان نے کسی صحیح کتاب میں پڑھی نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پتہ ہے چین تھا نہیں تھا، کیا بلا تھی، اللہ عالم، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. میری ایک دادی ہے،
رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں وہ بہت زیادہ بیچاری لاغر ہو جاتی ہے، تو وہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ بھی اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں بڑھاپے میں ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فدیہ، اس کا فدیہ ہے تو آپ مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جی کہ 10 ذی الحجہ کو میں نے کنکریاں ماری، اور کنکریاں مارنے کے بعد میں گھر چلا گیا، اور میری صحت جو تھی وہ بہت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد میں مینا واپس نہیں جا سکا تو کوئی حرج نہیں، اگر بیمار ہے، عذر ہے اور مینا میں نہ ٹھہر سکے تو اس پہ کوئی دم نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ 11 اور 12 کو تم نے کنکریاں ماری ہے یا نہیں ماری۔ اگر 11 اور 12 کو تم نے کنکریاں نہیں ماری، بیمار تھے، کسی کو وکیل بنا دیا تمہاری طرف سے، اس سے ماری ہیں تو ٹھیک ہو گیا، پھر بھی کوئی جرمانہ نہیں۔ اور اگر تم نے نہ خود ماری ہیں اور نہ کنکریاں مارنے کا کسی کو کہا ہے تو پھر ایک دم دینی پڑے گی کہ حدود حرم میں ایک بکری ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ملکوں میں رواج ہے کہ مردے کو جب قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو 40 قدم کی ایک منزل ہوتی ہے، یہ سب لوگوں نے گھڑا ہوا ہے، نہ 40 قدم کی منزل ہوتی ہے اور نہ 400 قدم کی منزل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جھوٹے قصے ہیں اور لوگوں نے خود بنا لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کہیں قبرستان قریب ہوتے ہیں، 4 قدم کے بعد آدمی دفن ہو جاتا ہے، اور کہیں 4 میل دور ہوتے ہیں اور آدمی کو جانا پڑتا ہے۔ یہ ہر 40 قدم اٹھانے کے بعد اس کو اپنی طرف سے منزلیں بنانا، یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی نے پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا اور طواف کیا، 5ویں یا 6ٹھے چکر میں مجھے شک ہو گیا، باہر جا کے میں نے دیکھا تو مجھے اپنے عضو پہ نمی محسوس ہوئی۔ بہرحال میرے بھائی، اگر تو ہے صرف شک تو شک جو ہے انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے، اور اگر واقعتاً ایسی بات ہوئی ہے تو دوبارہ وضو کر کے طواف کو دوہرا دو، بس بات ختم ہو گئی، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ 6 چکر تو تم پہلے بھی کر چکے تھے ماشاءاللہ۔ بہرحال ایک دفعہ وضو کر کے تسلی کے ساتھ پھر طواف دوہرا دیں تاکہ نہ شک رہے اور نہ کسی قسم کا خدشہ رہے۔ جی آپ کے شاگرد جو ہیں وہ نفل نہیں پڑھتے ہیں، تو نفل کے لیے تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، نفل کا معنی ہی نفل ہے، کوئی پڑھے گا ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں، نفل کے لیے تو کوئی نہیں۔ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو ایسے انداز میں آپ اٹھیں کہ دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنائیں، کیونکہ نفلی عبادت میں بندے کو اختیار ہے کہ وہ نفل پڑھے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر طالب کو تو سبق کے لیے اپنی جگہ بٹھانی ہے، اگر وہ نفل میں رہے انشاءاللہ تم آگے آ کے بیٹھ جاؤ گے، طالب تو گھر جائیں، وہ کیا کریں نفل، تو ان کو تم نہیں پڑھنے دیتے، میں کیا ہدایت کروں۔ بھانجے نے ایک لڑکی کو اٹھایا ہے، نکاح کر لیا ہے، بچے ہیں، وہ مجھ سے ادھار کی شکل میں رقم مانگ رہا ہے، تم جانو تمہارا بھانجا ہے، قرضہ تو دے سکتے ہو، قرضہ تو بندہ کافر کو بھی دے سکتا ہے، وہ اگر ہے تو کیا ہے، گناہ گار ہے، اور پھر اس نے نکاح کیا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کی۔ اور یہ اللہ عالم کے نکاح اس نے کیسے کیا، ولی راضی تھے نہیں تھے، یہ تفصیل کا علم جو ہے نا مقامی علماء سے ایسے مسائل پوچھے جائیں۔ اگر ایک آدمی شیعہ ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دیں نہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف ہی خرچ کرے گا انشاءاللہ، جتنے پیسے اس کو دو گے نا انشاءاللہ تو یا وہ تعزیہ بنائے گا یا بدعات پہ خرچ کرے گا یا ماتم پہ خرچ کرے گا یا تمہارے خلاف خرچ کرے گا۔ ہاں ویسے تو غریب مدد تو کافر کی بھی کی جا سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر نے تو حکم دیا ہوا تھا بھی کوئی یہودی بھی بوڑھا ہے تو وظیفہ دو، وہ کام نہیں کر سکتا تو کہاں سے کھائے۔
بہرحال یہ علیحدہ بات ہے، لیکن دیکھا کریں کہ کیا یہ پیسے دین اسلام پہ تو خرچ نہیں ہوں، خلاف تو خرچ نہیں ہوں گے، یا بدعات و منکرات پہ تو خرچ نہیں ہوں گے، چونکہ تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو۔ بہت گناہگار تھا، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی، لیکن شیطان پھر بھی حملہ کرتا ہے، حملہ تو کرے گا۔ جب تم نے اس سے دوستی توڑی ہے، دشمنی جو ہو گئی، تو اب وہ پھول تو نہیں پہنائے گا تمہیں، وہ تو پھر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے جیسے توبہ کی توفیق دی ہے، توبۃ نصوحہ سمجھو اور نیکی پہ جمے رہو۔ اور شیطانی وساوس کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت چھوڑو، جب تک برے ساتھی نہیں چھوڑو گے تو شیطان نہیں چھوڑے گا۔ بچنا ہے تو اپنے دوست صالح بناؤ، نمازی، اچھے لوگ، صحیح لوگ، اور جو فارغ اوقات ملے تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن شریف پڑھا کرو تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جاؤ۔ یاسین کے نزول کی تاریخ کا مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال جب تفسیر کھول کے دیکھ لیں اس میں اندازہ ہو جائے گا۔ گار ہوں استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اولاد کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر باغوں میں، زمینوں میں، فصلات میں سب سے برکت ہو جاتی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں گئے ہیں تو جو کتابوں میں ذکر ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اب اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی یا الگ تھی، چونکہ نماز تو اتری ہی نہیں تھی، نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ نماز کے احکام تو حضور کے معراج پہ آسمانوں کے جانے کے بعد اترے ہیں، اس وقت تو سابقہ انبیاء کے طریقے پہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ بڑی روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے یاد نہیں رہا اور بھول کے میں نے پانی پی لیا، کچھ نہیں ہوتا، وہ روزہ ٹھیک ہے آپ کا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی بھوک اور بھول جو ہے وہ معاف فرما دے۔ یعنی پاک بٹن میں جو لوگ مر گئے ہیں وہ جنتی ہیں، مجھے کیا پتا، کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ ہمیں کسی کو کیا پتا ہو سکتا ہے۔ بظاہر جو ہے وہ ایک عمل غلط کر رہے تھے، لیکن ان بیچاروں کے دماغوں میں تو یہی ڈالا گیا نا کہ اس دروازے سے گزرو گے تو تم جنت پہنچے۔ وہ تو اپنی طرف سے غریب جنت ڈھونڈ رہے تھے نا، ان کو تو دھوکہ دینے والے، غلط عقیدہ پھیلانے والے اور سمجھانے والے مجرم ہیں نا۔ اس غریب کو تو پھر بھی کوشش تھی کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت مل جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ لیکن اصل مجرم وہ ہیں جو ان لوگوں کو غلط عقیدے بناتے ہیں کہ دروازے سے گزرنے سے میرے بھائی اگر جنت مل جاتی تو پھر مکے مدینے کے دروازوں میں مل جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونے سے مل جاتی۔ اصل جنت جہنم کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے کوئی پتہ نہیں ہوتا تقدیر کا۔ ساری زندگی آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے، مرنے کے وقت میں شرک ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی آدمی مشرک ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ سب پہ رحمت کرے۔ کسی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ ہم باندھے بغیر مکے میں داخل ہو گئے، پھر مسجد تنعیم سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، حج پہ چلے گئے۔ تو میرے بھائی مجھے یہ تو آپ نے لکھا نہیں نا کہاں سے آپ حرم میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ میقات کے باہر سے آئے تھے اور بغیر احرام کے داخل ہوئے ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو پھر تو دم پڑ گئی کہ آپ احرام باندھ کے نہیں آئے، تجاوز میقات سے کیا ہے اور بغیر احرام کے کیا ہے۔ جو ہیں کمپنی کے ویزے پہ آئے مکے میں، آ کے کام کرنے لگے اور عمرہ کا احرام باندھ کے نہیں آئے، کسی نے 2 دن کے بعد عمرہ کیا، کسی نے 3 دن کے بعد عمرہ کیا۔ میرے بھائی اگر کوئی کام کے لیے آئے، ڈپٹی کے لیے آئے، اس کی نیت عمرہ کرنے کی نہیں تھی،
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی دم نہیں، کہ اس کی نیت ہی نہیں، وہ عمرے کے لیے آیا ہی نہیں، وہ تو آیا ہی ڈیوٹی کے لیے ہے، نوکری کرنے کے لیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میقات سے جب گزر رہا ہے تو بغیر احرام کے نہ گزرے۔ میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں سے احرام باندھے، تو ان کے نزدیک دم آئے گی، اور باقی ائمہ کے نزدیک تمہارے معافی ہے۔ دم کرنے کے لیے ہم آئے تھے، وہ یہ بھی وہی مسئلہ ہے، 2 دن کے بعد عمرہ کر لیا، وہی بات ہے۔ میرا ایک دوست مجھ سے ناراض ہے، اور وہ مجھے ہر وقت اس کی جدائی کا بڑا خیال ہے، تو مجھے ساتھ لے چلو، میں منت کروں گا اس کو۔ آخر میں تو مجھے آتے نہیں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں تویز لکھتا ہوں، نہ میں قائل ہوں۔ یہی کر سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ چل کے اس کی منت کروں، لیکن یہ بھی خیال کرنا کہیں دوست عورت نہ ہو، کہو جی آپ نے حرم میں کہا تھا چلوں گا، چلیں۔ ہاں جی کیا کریں، مولوی تو ہر طرف سے مشکل میں ہوتا ہے، سننے والے کم ہوتے ہیں، منکر نکیر زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے یاد تو نہیں ہے کہ کس حدیث کی کتاب مبارک میں ہے کہ اگر لولا وہ آتا ہے نا حضرت عمر نبی ہوتے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آسان علاج ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان، یہ لفظ جو ہے مفردات حدیث ایک کتاب ہے، کسی بھی مکتبے میں چلے جائیں، اس میں اسی لفظ کا، اسی لام والا جو ہے نا باب کھول لیں، اس میں وہ جہاں جہاں یہ روایت لفظ آتے جائیں، آگے حوالہ لکھا ہوگا کہ فلاں صفحے پر اور فلاں کتاب میں یہ موجود ہے، کیونکہ ہر حدیث بندے کو یاد نہیں ہوتی کہ فلاں کتاب میں کھڑی ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھائے، کیا پتہ کیوں دل دکھائے، آپ کو کہے نماز پڑھو، آپ کہیں دل دکھایا ہے، آپ سے کہے کہ داڑھی رکھو، آپ کہیں دیکھو جی ہمارے دل دکھاتے ہیں، ہمیں ایسے اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا تمہارا دل اچھی بات پہ دکھتا ہے یا بری بات پہ دکھتا ہے۔